الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال قائدنا الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور تاجدار بطحہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قیمتی فرمان تلاوت کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ایسی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں جو میرے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے فائدہ مند ہو۔ میرا عزیز بزرگوں، ہم تمام اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا کس حالت سے گزر رہی ہے، ہم کس حالت سے دوچار ہو رہے ہیں، کتنی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کئی تکالیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔
معاشی اعتبار سے دیکھے، معاشرتی اعتبار سے دیکھے، کاروبار کی لائن سے، ایجوکیشن کی لائن سے، کسی بھی لائن سے آپ دیکھیں، دنیا کے تمام معاملات بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی چیز آتی ہے کہ میں پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، روزی بند ہے، محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، لیکن ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا۔ نیت نئی بیماریوں نے جنم لے لیا ہے، ایسی بیماریاں جن کے نام نہ ہمارے باپ داداؤں نے سنے تھے۔ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جن کے نام آج کل ہم سن رہے ہیں۔ کبھی کسی نے اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی بیماریاں جنم لے گی کہ پل بھر میں، کچھ وقت میں، کچھ منٹ میں، کچھ گھنٹوں میں، کئی دن میں پوری بستیاں ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ انسان ہر اعتبار سے کشمکش میں پھر رہا ہے، سکون کی تلاش کر رہا ہے کہ مجھے صحیح معنی میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ لاکھوں روپے کمانے والا جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، کسی نہ کسی طرح کی فکر ستائے رہتی ہے، کسی نہ کسی طرح کے ٹینشن کو دماغ پر لیے ہوئے گھومتا ہے۔ رات میں سوتا نہیں کہ آئندہ کل کی فکر سوار ہوتی ہے، صبح ہوتی نہیں کہ شام کی فکر سوار ہوتی ہے۔ انسان پر یہ جو حالات آ رہے ہیں، کبھی انسانوں نے غور کیا کہ ہم پر جو یہ حالات آ رہے ہیں، اس حالات کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ آج کل یہ کہنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ فلاں کی وجہ، فلاں یہ کر رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، فلاں کرسی پر ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ انسان اپنی اٹکلیں لگاتا پھر رہا ہے، ہر ایک تکلیف کا، ہر ایک مصیبت کا، ہر ایک پریشانی کا ذمہ دار انسان کسی دوسرے کو ٹھہراتا ہے۔ انسان، کبھی تو نے یہ ذرا غور کیا، کبھی قرآن کے پاس جا کر تو نے پوچھا کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ یہ فسادات جو ہو رہے ہیں، یہ معاملات جو خراب ہو رہے ہیں، بے وقت موسم، بے وقت کی بارش، بارش کے موسم میں تیز گرمی کا نکلنا، گرمی کے موسم میں بارش کا ہونا، سب موسم کا آگے پیچھے ہو جانا کس وجہ سے ہے؟ قرآن کریم سے جا کے کبھی سوال تو کرو، قرآن کریم سے پوچھو تو صحیح کہ یہ حالات کس وجہ سے ہے۔ قرآن کریم صاف اعلان کر رہا ہے، آج نہیں بلکہ آج سے 1450 سال پہلے یہ قرآن کریم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا ہے۔ انسان جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس میں پڑھتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آسمانوں میں جو فساد برپا ہوتا ہے، زمینوں میں جو فساد برپا ہوتا ہے، سمندر میں جو طغیانی آتی ہے، واوا جھوڑا آتا ہے، دھرتی کم آتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہے، یہ سب کس وجہ سے آتی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسان، یہ جو تمام چیزیں ہیں تیرے ہی اعمال کی بدولت ہے، یہ تیرے ہی کرتوت کی سزا ہے۔ ہم اپنی ہی زندگی میں غور کریں، ہم کسی دوسرے کو اس کا محتاج نہ بنائیں، اس کا نشانہ ہم کسی دوسرے پر نہ ساندھیں۔ ہر انسان اپنی ذات ہی کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے حکم کو پورا کیا اور کتنی چیزوں کی نافرمانی کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیا اور کتنی سنتوں کے ہم نے جنازے نکالے۔
انسان اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، پھر سے تو بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بلندیاں حاصل کی، آپ کفار مکہ کے حالات کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں، ابتدائی اسلام کے زمانے کو دیکھیں کہ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کو کس کس طرح سے پریشان کیا جاتا تھا، ان پر کیسی تکالیف آتی تھی، لیکن وہ اسے ہنستے منہ برداشت کر لیتے تھے، وہ تمام تکالیفیں اٹھا لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے سامنے ہمیشہ آخرت دکھتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام ہیں وہ ہوا کرتے تھے۔ انسان تو نے آخرت کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کو جمع کیا اور خطبۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا، اس میں انسانوں کی کامیابی کا اور زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑی بات اور بہت عظیم گر بتلا دیا کہ تم اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی تم برباد نہیں ہوں گے۔ انسان نے وہ دو چیزوں کو ٹھکرا دیا، بھلا دیا، اس کے علاوہ کی چیزوں کو ہم نے تھام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں چیزوں پر عمل کر لیا، ان دونوں چیزوں کو تم نے پکڑ لیا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، تمہیں کوئی مصیبت کا شکار نہیں کر سکتا، تم ہر مصیبتوں کو خوشی خوشی پار کر جاؤ گے۔ کیا چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، نمبر 1 کتاب اللہ قرآن کریم ہے، اور نمبر 2 سنتی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکال دیے۔ ہمارے یہاں قرآن کریم گھروں میں کھلتا ہے تو کب کھلتا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند دکھا، قرآن کریم نکل گیا، رمضان المبارک ختم، قرآن کریم بند کر کے رکھ دیا، یا کسی کی میت ہو گئی تو اس کے لیے اصال ثواب کے لیے قرآن کریم کھولا، نیا گھر بنایا، نئی دکان کھولی تو برکت کے لیے قرآن کریم تھوڑی دیر پڑھ کے پھر رکھ دیا۔ اب وہ قرآن کریم کی حالت دیکھو تو جزدان میں لپیٹا ہوا ہے، یا یوں ہی رکھا ہے، دھول کھا رہا ہے۔ قرآن کریم یاد آتا ہے تو کب یاد آتا ہے؟ کسی کی میت پہ یاد آتا ہے، گھر کی افتتاح کے موقع پر یاد آتا ہے، دکان کے افتتاح کے موقع پر یاد آتا ہے، یا بہت سے بہت رمضان المبارک میں یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا۔ جو قرآن کریم 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا، کیا انسان اس بات پر غور کیا تو نے؟ کیا اپنی زندگی میں روزانہ کیا تو نے اس کے 23 صفحات پڑھے؟ 23 صفحات کی بات نہیں، کیا 23 منٹ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ 23 منٹ بھی نہیں، صرف 23 لکیروں کی تو نے تلاوت کی ہے۔ 5 رکوع، 1 رکوع، 2 رکوع کی تلاوت تو نے کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالے، روزانہ اپنا معمول بنائے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم ہم پڑھے۔ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ انسان اگر تجھے واپس اللہ کی مدد چاہیے تو قرآن کریم کو پکڑ، تلاوت قرآن کریم کو لازم کر، تو تیری زندگی کامیاب ہے، تیری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ نمبر 2 سنتی، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں، جس کے ہم نے جنازے نکال دیے۔ کاروبار کے اندر دیکھو، اگر انسان تجھے زندگی صحیح گزارنی ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے،
تجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی چیز میں اپنا آئیڈیل، سیمپل اور نمونہ اگر بنانا ہے تو تجھے کسی دنیاوی ہیرو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے تاجر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اے ایمان والے، اگر تجھے صحیح زندگی گزارنی ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کہ انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، اولاد کے کیا حقوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر، پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں بھی تھی، اپنے اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، دوستوں کے ساتھ کیسے ملے، تجارت میں کیسے ملے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امہات المؤمنین ہیں، وہ خود فرماتی ہیں کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ واقعہ ذہن میں نہیں ہے، ایک واقعہ یہ بات آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 35 سے 40 کے درمیان کی تھی۔ کچھ تجارت کے لیے آپ نے سفر کیا اور جو تجارت کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس تجارت میں مجھے جتنا نفع ہوا اس سے پہلے کبھی مجھے وہ نفع نہیں ہوا۔ اگر انسان تجھے کامیاب تاجر بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ، گھریلو معاملات سدھارنے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ اور بہترین سیمپل اگر کوئی ذات ہے تو اور کوئی نہیں سوائے تاجدار بطحہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ بلکہ یہ وہ شریعت مطہرہ ہے، یہ وہ کامل و مکمل شریعت ہے جس کے اندر استنجا کرنے کے طریقے تک کو بتلایا گیا ہے۔ کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں بتلائی گئی، بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے مذاق کے طور پر یہ کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ تک بتلاتا ہے، کیا تمہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا؟ تو انہوں نے فخریہ انداز میں کہا جی ہاں، ہمارا اسلام وہ ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو ہمیں کھانے پینے کے طریقے سے لے کر استنجا کرنے کے طریقے تک کو بتلاتا ہے۔ یعنی مذہب اسلام نے انسان کو کسی بھی گوشے میں پیاسا نہیں چھوڑا، ہر جگہ کی تعلیم دی ہے۔ شادی بیاہ کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے، بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، دوستوں کے ساتھ زندگی کے، حتیٰ کہ کھانے پینے کا طریقہ بتلا دیا۔ انسان نے آج سنتوں کا جنازہ نکال دیا، کھانے پینے کے طریقے تو ہمارے غیروں کی طرح ہو چکے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ غیروں کے طریقے پر، رات کو سونا تو لیٹ سے، اٹھنا تو لیٹ سے، ہم سنتوں کی پابندی نہیں کرے، فرض نماز کے لیے بھی کھڑے ہوئے، ہماری نماز بھی بالکل کمپیوٹر جیسی ہو گئی، بھئی امام کیا پڑھ رہا ہے، کیا ہے ذہن میں نہیں۔ سلام پھرا کر کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا پڑھا امام صاحب نے، ارے میرا دماغ تو دھندے میں لگا ہوا تھا، فلاں کام کاج میں حساب کر رہا تھا، یا فلاں کیا گھوم رہا تھا۔ نماز کے بعد انسان کو پتہ نہیں، انسان اکیلا جب نماز کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، نماز کے اندر ظاہری حالت تو ہے لیکن دماغ سے دنیا گھوم رہا ہے۔ ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہیں تو بالکل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہیں، دنیا کے خیالات کو ہٹا دیں۔ ہم اپنی زندگی میں سنت رسول کو اگر لے کر آئے، تلاوت کلام پاک کو لے کر آئے تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا، جس کی گارنٹی خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لی ہے۔ آج انسان دوسری چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، ادھر ادھر جا کے چین اور سکون تلاش کرتا ہے، کہاں سے چین ملے گا، کہاں سے سکون ملے گا، جبکہ ہم نے جو اصل طریقہ ہے اسی کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے کو بھلا دیا۔ یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی اولاد کے اوپر اپنے لیے لازم کر لیں کہ روزانہ
فجر کے اندر یا کوئی بھی ایک وقت طے کرے، بہترین وقت صبح کا، فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو ناشتہ نہیں ملے گا، چاہے ایک صفحہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں، بڑی آسان چیزیں ہیں، ہماری عادت ہے، اس عادت کو عبادت میں صرف بدلنا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانا روزمرہ کی ہماری عادت بن چکی ہے، ناشتہ کرتا ہے، اس کے بعد دوپہر میں کھانا، شام میں کھانا، رات میں کھانا۔ کبھی انسان صرف اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے، بسم اللہ و برکت اللہ، کھانے کے بعد دعا پڑھ لے، کھانا کھانے کے درمیان کا جتنا وقت ہے یہ آپ کا عبادت میں گزر گیا۔ صرف دعا پڑھنی ہے، نیت کیا رکھے کھاتے وقت کہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، میں کھانا اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو مجھے طاقت اور قوت ملے گی، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، سنتیں پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، تھوڑی عبادت کی طاقت مجھے مل جائے گی۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن ہم صرف نیت بدل دیں۔ قضاء حاجت کے لیے انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، کون ہے جو بیت الخلاء کا استعمال نہیں کرتا؟ دعا پڑھ کر جائے، دعا پڑھ کر نکلے۔ جتنا وقت آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں آپ بیٹھے ہو، وہ وقت بھی آپ کا عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ سوئے رات کو اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سو، صبح میں اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھ کے اٹھو۔ پورے جتنے بھی دیر آپ سوئے ہو، یہ سونا آپ کا عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ہماری عادت تو ہے، لیکن ہمیں اسے عبادت میں تبدیل کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام کو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس میں کیا تعلیم دی ہے۔ ہمیں بس اس تعلیمات کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ دین تو بہت آسان ہے، ہم ہی نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم نے دنیا والوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اسے بڑی مشکل طور پر ہم نے بیان کیا ہے اور بڑی مشکل طور سے بتلایا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کی چیز کو فرض نہیں کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کی طاقت ہے اسی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات دی ہے، اسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی نفس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر کسی چیز سے زور پڑے، کسی چیز سے تکلیف ہو، ایسی کوئی چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، وہ تو ہم نے ہی اپنے سوچ کے اندر اسے بالکل مشکل بنا دیا ہے۔ ایک انسان ہے جس کو کہا جائے کہ بھئی یہ ایک 5 کلو کا پتھر ہے، اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھانا ہے۔ انسان کی اگر دل کا کام کرنے کا دل ہوگا تو وہ 5 کلو کا پتھر چڑھانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، وہ آسانی سے چڑھا دے گا۔ لیکن 2 کلو یا 1 کلو روئی کا تھیلا پڑا ہوا ہے، انسانوں کہتا ہے کہ اس کو بھی اوپر چڑھانا ہے، لیکن جب کام کرنے کا دل نہیں ہے تو وہ اس کو چڑھانا بڑا مشکل لگے گا، جیسے کہ 500 کلو کا بوجھ لے کر چلنا ہو۔ انسان اپنے دماغ سے سوچے، اپنی عادات کو دیکھے، صبح سے لے کر رات تک میں کون سے کام کر رہا ہوں، کتنے کام کر رہا ہوں۔ ہم نے صبح سے لے کر شام تک، جب رات کو بستر پر جاؤ تو اپنا محاسبہ کرو، اپنا معائنہ کرو۔ سونے سے 5 منٹ پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اے اللہ بہت سارے کام مجھ سے آج غلط ہوئے ہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لوگوں کا دل دکھایا ہے، روزانہ کا حساب روزانہ خلاص کر کے سو جاؤ۔ لیکن انسان جب نئی صبح ہوگی پھر نئے خیالات کے ساتھ، انسان ہے، گنہگار ہے، گناہ ہوتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام انسان گنہگار ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد
اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو وہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنو۔ ہم راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، کبھی رات میں جلدی سو جاؤ، آدھی رات کو اٹھو، اس کے سامنے مانگو، اگر وہ نہ دے تو پھر کہنا۔ وہ تو کہتا ہے آؤ میرے پاس مانگنے کے لیے، میں تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے بیٹھا ہوں، تمہاری بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبتوں کو میں دور کروں؟ ہے کوئی تکلیف کا مارا کہ میں اس کی تکلیفوں کو دور کروں؟ ہے کوئی جو روزی سے پریشان، آؤ میں اس کو روزی دوں؟ وہ تو اعلان کر رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، لیکن بندہ تو خود غافل ہے، پھر الزام اللہ پہ لگاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں اس اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے دنیا ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے دنیا میں ہماری ناک ہی کیوں نہ کٹ جائے۔ آج کل جو کچھ ہے یہ 1.5 انچ کی ناک کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ سماج میں ہمیں کیا کہا جائے گا، ہمیں کیا کہے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ دنیا کو مت دیکھو، اگر آپ نے دنیا کو سامنے رکھا تو آخرت کی بربادی ہے۔ ہمیشہ آخرت کو ترجیح دو۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، کب آنکھ بند ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چلتا پھرتا نوجوان ابھی جاگ رہا ہے، شام کو زندہ ہے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ابھی 1 منٹ کے بعد ہم میں سے کون زندہ بچتا ہے کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، بچے جا رہے، جوان جا رہے، بوڑھے جا رہے۔ ہمیں ہر وقت ایک ہی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے بس ایک ہی چیز ہے، ہمیں سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہماری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ خود یہ کہے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، آجا جنت کے دروازے کھلے ہیں، میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ ہمیں ہمارے نفس کو سمجھانا ہے، ہمارے نفس کو گناہوں کی لذت سے بچانا ہے۔ گناہ تو انسان کرتا ہے، لذت آتی ہے، انسان کو مزہ ملتا ہے، نیک کام کرنے میں شیطان ورغلاتا ہے۔ سنو تو ابھی تو شیطان کہتا ہے ابھی تو تو جوان ہے، بعد میں چل کے کام کر لینا، ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی یہ کر لے۔ لیکن میرے بھائیوں، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بس ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کو سامنے رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھنا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو جو تمہارے نبی نے دیا تم اسے مضبوطی سے تھام لو، جس چیز سے روکا تم رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھام لو، ایک قرآن کریم کو اور ایک سنت رسول کو۔ ان 2 چیزوں پر اگر انسان تو نے اپنی زندگی کو ڈال دیا تو کامیاب ہو گیا، اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو تیرے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ انسان تیرے ہاتھ میں ہے، اپنی آخرت کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لے کہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں